ہندوستان دے اندر پرشاد ایتھے تبرک شروع ہو گئے نے ہندوستان دے اندر پرشاد ایتھے تبرک شروع ہو گئے نے ہندوستان دے اندر پرشاد ایتھے تبرک شروع ہو گئے نے تبرک کے بارے سے بہت ساری باتیں بیان کرنی تھی لیکن ابھی اتنا ٹائم باقی نہیں ہے یہ مسلم شریف سے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں بخاری کے بعد یہ مسلم شریف کا مقام ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے جلد کے اندر ہی اس بات کو بیان کیا اتبان بن مالک کہتے ہیں میں مدینے کے اندر آیا فلقیت اتبان حضرت عثمان سے ملا فقلت حدیث بالغنی عنکا مجھے ایک حدیث پہنچی ہے ایک بات پہنچی ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کہنے لگے میری اصل میں بنائی چلی گئی تھی بعض یعنی کچھ بنائی چلی گئی فبعثت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں پیغام بھیجا انی احب ان تاتینی تصلی فی منزلی میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں پیغام بھیجا آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیں فاتخذوا مصلی اور میرے گھر کے اندر نماز پڑھیں کیوں فاتخذوا مصلی تاکہ جہاں پر حبیب آپ نماز پڑھے وہاں پر میں نماز پڑھا کروں نبی پاک علیہ السلام کے قبر جہاں پر قدم لگ جائیں میں وہاں پر نماز پڑھا کروں اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے تبرک کی کہتے ہیں پھر فاطم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے صحابہ اور آپ نے وہاں پر نماز پڑھی تو انہوں نے پھر وہاں پر اپنی جگہ کو نماز بنا لیا اسی مسلم شریف کی شرح جو کہ یہ مکتبہ رحمانی والوں نے نیچے ہی چھاپی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 676 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے آپ فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث انواع من العلم اس حدیث کے اندر بہت ساری باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے کہتے ہیں خاص طور پر التبرک بآثار الصالحین خاص طور پر نیک بندوں کے اثار سے برکت حاصل کرنا یہ بالکل واضح طور پر اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے عزیز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شفا شریف لکھی ہے اس کے علاوہ یہ روایت جو ہے اور بھی کثیر کتابوں کے اندر ہے مستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے اس کے علاوہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی معجم کبیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے امام ابو یعلا نے مسند کے اندر اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ والی کتاب اس کا صفحہ نمبر 56 ہے آپ بیان کرتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں حضور علیہ السلام کے چاند منہ مبارک تھے جب وہ ٹوپی کسی جہاد میں گر پڑی تو اس کے لینے کے لیے تیزی سے جوڑے جب اس جہاد میں بکثرت صحابہ کرام شہید ہوئے تو لوگوں نے یہاں پر اعتراض کیا آپ کو ٹوپی کی فکر ہے اور یہاں پر صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ مجھے ٹوپی سے کوئی غرض نہیں ہے یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے بال ہیں میں تو ان کی حفاظت کر رہا ہوں مجھے جو فتح ہوتی تھی جو برکت ملتی تھی وہ تو نبی پاک علیہ السلام کے بالوں کے تھی وہ میرے سر سے گر گئی ہے تو میں ٹوپی ڈھونڈنے کے لیے کر رہا ہوں یہ ساری اتنی کثیر کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا ہے تو اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ اولیاء کے مزارات پر جانا اور ان کے برکت حاصل کرنا دعائیں کرنا مزارات بنانا یہ بالکل جائز امر ہے جو آپ کے سامنے لوگ واضح ہو گئے ہوں گے جو کہ مزاروں کو مندروں کے برابر کہتے ہیں بالکل واضح طور پر آپ نے سن لیا اور وہ بندہ کہہ رہا ہے جو کہ بعد میں قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں نے تو کبھی اختلافی بات ہی کوئی نہیں کی ہے